کی آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ تو تم نہ ہو شک میں، مِن لِقَائِهِ اس کی ملاقات سے، وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنایا اسے، هُدًى لِّبَنِي اسرائیل ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے بنا دیے ان میں سے، منہم ان میں سے، آئمتً یہدون امام وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، لما صبروا جب بنی اسرائیل نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بے شک تمہارا رب وہ فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں جو، کانوا فیہ یختلفون وہ اس میں اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہدی اور کیا رہنمائی نہ کی، لہم کم اہلکنا ان کی اس بات نے کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، اہلکنا ہم ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون قومیں، یمشونا یہ چل پھر رہے ہیں، فی مساکنہم ان کے رہائشی مقامات میں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، افلا یسمعون تو کیا وہ سنتے نہیں، اولم یروا انا نسوق الماء اور کیا انہوں نے نہ دیکھا، اولم یروا کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا کہ نسوق الماء ہم پانی چلاتے ہیں، الی الارض الجرز خشک زمین کی طرف، فنخرج پھر نکالتے ہیں، بہ زرعا اس سے کھیتی، تأکل کھاتے ہیں، منہ انعامہم ان سے ان کے چوپائے، وانفسہم اور ان کی ذاتیں، افلا یبصرون تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، یا یہ معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرنا۔ چنانچہ شب معراج حضور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندمی رنگ، دراز قد اور گھنگریالے بالوں والے ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنوا کے ایک فرد ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى اور ہم نے اسے بنایا، ہدایت بنایا۔ اس کا ایک معنی ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا،
جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو خدا کی طاعت، اس کی فرما برداری، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی پیروی اور تورات کے احکام کی تعمیل کے بارے میں بتاتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ امام بنی اسرائیل کے انبیاء تھے یا انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا ثمرہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والے کو امامت اور پیشوائی نصیب ہو جاتی ہے۔ صبر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو صبر سے زیادہ کوئی بھلائی عطا نہیں کی گئی۔ لہٰذا جب بھی کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، پریشانی کا شکار ہو تو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ان ربک ہوا یفصل بینہم، بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام اور ان کی امتوں میں یا مومنین اور مشرکین کے درمیان دینی امور میں سے اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور حق و باطل والوں کو جدا جدا ممتاز کر دے گا۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کے رہائشی مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ یعنی کیا اس بات نے اہل مکہ کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں جیسے عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ ہلاک کر دی، اور آج اہل مکہ جب تجارت کے سلسلے میں ملک شام کے سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے مناظر اور ان کے شہروں میں گزرتے ہیں اور ان کے ہلاکت کے آثار دیکھتے ہیں۔ بے شک اس ہلاکت اور اس سے متعلق آثار میں ضرور عبرت کی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ قرآن کو غور سے نہیں سنتے جو عبرت اور نصیحت حاصل کریں؟ یاد رہے کہ برباد شدہ لوگوں کی بستیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا بہت اچھا ہے، اور اسی طرح مقبول بندوں کے آثار یعنی مزارات کی زیارت بھی بہت عمدہ ہے۔ پہلے سے گناہوں کا خوف اور دوسرے سے نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ اجڑی ہوئی بستیوں کو، اجڑے ہوئے مکانات کو دیکھتا ہے تو گناہوں کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ والوں کے مزارات کو دیکھتا ہے کہ دن رات رونقیں لگی ہوئی ہیں، کیسے روحانی مناظر ہیں، داتا صاحب حاضری دیں، اسی طرح خواجہ صاحب کے مزار پہ حاضری نصیب ہو، پیر میر علی شاہ صاحب، اسی طرح بابا فرید کے مزار پہ بری سرکار حاضری ہو، تو دیکھ کے نیکیوں کی محبت بڑھتی ہے کہ ہم بھی نیکیاں کریں گے تو اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں، پھر اسے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یعنی کیا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف جس میں سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا پانی بھیجتے ہیں، پھر اس زمین سے پانی کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھوسا کھاتے ہیں اور یہ لوگ خود غلہ کھاتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے کہ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت کے کمال پر استدلال کریں اور وہ سمجھیں کہ جو قادر برحق خشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے تو مردوں کو زندہ کر دینا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔